تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ مجھے ان قریب آپ صابرین میں سے پاؤ گے۔ یہ باپ بیٹے کی گفتگو اصل قربانی ہے، کس قدر ادب کا پہلو رکھا گیا، تو یہ قربانی ہے، اس کو ہم شوق کے ساتھ کریں، ہم اس کو مجبوری نہ سمجھیں۔ بہت سارے پروفیسر سامنے آ جاتے ہیں، ویڈیو ریلیز کرواتے ہیں کہ اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، گلیوں کو خراب کر رہے ہیں اور پیسے لٹا رہے ہیں، وقت کا ضائع، پیسے کا ضیاع، اتنے بڑے بڑے جانور لاتے ہیں، کروڑ روپے میں، لاکھ روپے میں، اگر یہ کسی غریب کی مدد ہو جائے، یعنی ان مامے کو یہاں غریب یاد آ جاتا ہے اور یہاں پر یہ فلسفانہ گفتگو یاد آ جاتا ہے۔ پھر یہ تو کل کو کہیں گے یہ نماز میں جو آپ 20-40 منٹ لگا رہے ہیں یہ نہ لگائیں، یہ اگر پورے 5 نمازوں میں 20-40 منٹ لگائیں گے، اس سے اچھا آپ کاروبار میں وقت لگا لیں، تو اتنا پیسے آپ کسی غریب میں تقسیم کر لیں۔ کل کو نماز کا انکار ہو جائے گا 10.5، پھر اسی طریقے سے حج کا انکار ہو جائے گا، اتنا 10-12 لاکھ روپے دے کے وہاں پر جا رہے ہو، یہ اگر کسی غریب کے گھر کا آنگن ہو جائے، کوئی بیٹی رخصت ہو جائے، شادی بیاہ ہو جائے، اس پیسے کو وہاں لگا لیا جائے، کتنا ثواب ملے گا۔ یعنی پھر اسلام کا کوئی رکن باقی نہیں رہے گا اگر اس کے فلسفانہ یہ گفتگو، بے عقلی گفتگو کو اگر ہم سمجھیں اور دیکھیں۔ یعنی یہ ادھر نہیں کہتا کوئی اگر سگریٹ پی رہا ہو، کوئی گٹکا شٹکا کھا رہا ہو، اس کو نہیں کہے گا آپ دن بھر اتنا پیسے لگا رہے ہو، وہ پیسہ اگر کسی غریب میں لگا دو۔ اسلام اور دین کا کوئی حکم ہوگا، وہیں پر اس کی باتیں آئے گی کہ یہ پیسے اگر تم یہاں لگا لیتے، اتنا ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ جبکہ اس مامے کو یاد رکھنا چاہیے اور اس غامدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک قربانی کے نتیجے میں اتنا روزگار فراہم ملتا ہے بے روزگاروں کو، اور اتنی مزدوریاں ملتی ہے مزدوروں کو، اس کا تصور آپ کو پورے سال میں نظر نہیں آئے گا۔ ایک جانور آتا ہے گاڑی پہ، اب گاڑی پر مزدوری بڑھ جاتی ہے، روزگار بڑھ جاتا ہے، گاڑی ڈرائیور والوں کے بلے بلے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ مزدور ہوتے 2-4، ان کے روزگار بڑھا جاتا ہے، پھر گاڑی چلاتے چلاتے وہ کہیں خراب ہو جائے، میکینک کے فائدے ہو جاتے ہیں، پھر پیٹرول کا فائدہ ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے گائیں جس منڈی پہ رکھا جائے، جانور جس منڈی پہ رکھا جائے، وہاں رکھنے کا الگ ٹیکس لے کر ان کے بلے ہو جاتے ہیں، پھر چٹائی کا انتظام ہوتا ہے، ٹوکری کا انتظام ہوتا ہے، پھر گھاس پاس ہے اور اس کے دانے ہیں، وہ بڑی مقدار پہ کسان اس کو اگاتا ہے، نکالتا ہے، فصل بہار کرتا ہے، وہاں اس کے ساتھ مزدور باقاعدہ لگتے ہیں، پھر اس کے لیے چھریاں تلوار تیز کرتے ہیں، اس کے لیے الگ مشین کا انتظام ہوتا ہے، روزگار وہاں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، پھر تلوار سے پہلے، چھریوں سے پہلے لوہے کا ایک کاروبار اور فیکٹریاں آباد ہو جاتی ہیں کہ چھریاں تلوار بنانی ہے تو وہ لوہے کا ایک کاروبار چمکتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں سے تلوار تیز یا بنانا، جو پورے سال ہم جس تلوار کو داؤ کو ہاتھ نہیں لگاتے، آج وہ بھی تیز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سارے روزگار ہی بڑھ رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے گاڑی ہے، پھر وہاں پر گائے کو تیار کرنا ہے، کھلانا ہے، چارہ دینا، اس کے لیے مزدور الگ رکھا جاتا ہے، پھر قربانی کرنا ہے، کسائیوں کے الگ بلے ہو جاتے ہیں، ان کی مزدوریاں وہاں لگ جاتی ہے، پھر اسی طریقے سے کھال نکالا جاتا ہے، کھال کو دباغت دیتے ہیں، کھال کی فیکٹریاں قائم ہو جاتی ہے، پھر اس کو نبق کے ذریعے دباغت دے کر اس کو حفاظت میں آگے پہنچایا جاتا ہے، اتارنے والے الگ، رکھنے والے الگ، لوڈ کرنے والے الگ، سب کی مزدوریاں بڑھ رہی ہے۔ ایک قربانی ہوتا ہے، ایک قربانی کا عمل ہوتا ہے، لیکن آپ پیچھے دیکھیں گے ہزاروں کی دکانیں چمک رہی ہوتی ہے، ہزاروں کا کاروبار اس سے جھلکتا ہوا ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے بے روزگاری عام ہوگی، وہ سمجھتا ہے اس کے مال کا ضیاع ہے۔ یہ ان لوگوں کو فلسفہ سنائے جو 5 لاکھ کا جانور لا سکتا تھا لیکن وہ 2 کروڑ کا جانور لایا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 2 کروڑ کا آپ ایک جانور لا رہے ہیں، اگر 1-2 کروڑ کا آپ 20 جانور لا کے کھڑے کر دیں اور اس کے غریبوں میں تقسیم گوشت کر لیں، اس کا زیادہ ثواب ہو۔